إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر شهيد وفي رواية فله أجر 100 شهيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته كفاه الله هم الدنيا وفي رواية كفاه الله هم الدنيا وهم الآخرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام دوستو، بزرگوں، بھائیوں، اللہ رب العزت نے انسانوں کی دونوں جہانوں کی کامیابی اپنے پورے دین پر چلنے میں رکھی ہے. انسانوں کی کامیابی کو اللہ رب العزت نے نہ ملک کے ساتھ جوڑا ہے، نہ مال کے ساتھ جوڑا ہے، اور نہ ہی دنیا کے اس پھیلے ہوئے ساز و سامان کے ساتھ جوڑا ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے انسانوں کی دونوں جہانوں کی کامیابی کو اپنے پورے دین کے ساتھ جوڑا ہے. ہر زمانے میں جو انسان کامیاب ہوئے ہیں وہ دین اسلام کی برکت سے ہی کامیاب ہوئے، اور آئندہ بھی جو انسان کامیاب ہوں گے وہ بھی دین اسلام ہی کی برکت سے کامیاب ہوں. گزشتہ زمانے میں جو انسان بھی
ناکام ہو کر گئے ہیں، ان کی جو ناکامی کا سبب بنا کہ انہوں نے اللہ کے دین کو چھوڑا اور اپنی جی چاہی اور من چاہی پر چلے، تو اللہ نے ان کو دنیا اور آخرت میں ناکام فرمایا۔ اور یہی اللہ کی سنت جاریہ قیامت تک کے لیے کہ آئندہ زمانے میں جو انسان جس حیثیت کا ہوگا، اگر اللہ کے دین کو چھوڑ کر اپنی جی چاہی اور من چاہی پہ چلے گا، تو جیسے اللہ رب العزت نے پہلوں کو ناکام کیا تھا، ایسے ہی اللہ رب العزت ان بعد والوں کو بھی ناکام فرمائے۔ تو کامیابی کا جو راستہ ہے وہ اللہ کا دین ہے۔ اسی بات کو سمجھانے کے لیے اس امت کے سامنے اللہ رب العزت نے گزشتہ قوموں کے واقعات کو ذکر فرمایا، جس میں ملک والے بھی گزرے ہیں، مال والے بھی گزرے ہیں، یہ دنیا کے نقشے جو ہیں وہ ان کے پاس تھے، لیکن دین ان کی زندگی میں نہیں تھا، تو اللہ نے ان کو دنیا اور آخرت میں ناکام فرمایا۔ اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام اور اس کی قوم کا واقعہ قرآن پاک میں کئی جگہ بیان فرمایا۔ نوح علیہ السلام کو اللہ پاک نے قوم کی طرف بھیجا، اور نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف، آخرت کی طرف بلایا، لیکن قوم نوح علیہ السلام کی بات کو نہ مانی۔ بہت تھوڑے سے لوگوں نے نوح علیہ السلام کی بات مانی اور ایمان کو قبول کیا، دین کو قبول کیا، اور اکثریت والی قوم انہوں نے نبی کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ پھر کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین والوں کو کامیاب کیا اور بے دینوں کو اللہ نے ناکام کیا۔ وہ جو 80-82 تھے ایمان والے، دین پر چلنے والے، نوح علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنے والے، اللہ نے ان کو کشتی میں حفاظت سے رکھا، اور جو اکثریت والی قوم تھی اللہ نے طوفان، آسمان سے بھی پانی برسایا، زمین سے بھی پانی نکالا، دونوں پانی مل گئے، ساری قوم کو اللہ نے ہلاک و برباد کر دیا۔ حتیٰ کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی ایک اس میں غرق ہو گیا، نوح علیہ السلام کی ایک بیوی بھی اس میں غرق ہو گئی، کیونکہ اللہ پاک حسب نسب کو نہیں دیکھتے کہ نبی کا بیٹا ہے، نبی کی بیوی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو انسان کے دل کے یقین کو دیکھتے اور بدن سے نکلنے والے اعمال کو دیکھتے۔ اللہ کے یہاں حسب نسب نہیں چلتا۔ تو اللہ نے اس اکثریت والی قوم کو جو دنیا کے نقشے اپنے ہاتھ میں لیے چل رہے تھے، نبی کی بات کو نہیں مانا، دین پر نہ آئے، اللہ نے ان کو صفحہ ہستی سے ہی مٹا دیا، اللہ نے ان کی جڑیں ہی کاٹ دی۔ اور یہ ایمان والے، دین والے، جب پانی زمین سے خشک ہو گیا، کشتی زمین پہ لگ گئی، اللہ نے انہی 80-82 مسلمانوں سے اس روئے زمین کو دوبارہ آباد کر دیا ہے، بنی آدم کی اولاد سے۔
اس لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ملک والے کے بادشاہ کے مقابلے میں بھیجا تھا۔ نمرود ساری دنیا کا بادشاہ تھا، اور وہ اس گھمنڈ میں خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا کہ میں بڑا رب ہوں۔ تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی طرف، اس کے قوم کی طرف بھیجا، اور ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اللہ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف، آخرت کی طرف بلایا۔ تو نہ نمرود مانا، نہ نمرود کی قوم مانی۔ اللہ تعالیٰ نے نمرود کو اس کی قوم کے ساتھ ناکام کر دیا، اور جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو، ان کی دعوت کو قبول کیا، ایمان میں آئے، دین کو قبول کیا، اللہ نے ان کو کامیاب کر دیا۔ نمرود تو ناکام ہو گیا، لیکن نمرود کی بیٹی کامیاب ہو گئی، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام کے والدین بھی نمرود کے ساتھ، تو جیسے نمرود اور قوم ناکام ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام کے والدین بھی ان کے ساتھ ناکام ہو کر چلے گئے۔ اللہ نے یہ نہیں دیکھا کہ نبی کی والد ہیں، نبی کی والدہ ہیں، اللہ حسب نسب کو نہیں دیکھتا۔ دل کا یقین کیا ہے، بدن کے نکلنے والے اعمال کیسے ہیں، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کی طرف، اس کے قوم کی طرف اور بنی اسرائیل کی طرف نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو، اس کی قوم کو اللہ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف، آخرت کی طرف بلایا، لیکن نہ فرعون مانا اور نہ اس کی قوم مانی۔ بنی اسرائیل چونکہ مسلمان تھے، یہ بنی اسرائیل یوسف علیہ السلام کے 12 بھائیوں کی اولاد تھی، اور یوسف علیہ السلام کو اللہ نے کہاں سے کہاں پہنچا کر ملک مصر کے تخت پر بٹھا دیا تھا۔ پھر بھائیوں کو بھی بلا لیا، والدین کو بھی بلا لیا۔ تو جب تک یہ مسلمان بنی اسرائیل دین کے مطابق چلتے رہے، اللہ نے ان کو عزت سے نوازا، لیکن جب انہوں نے دین والا راستہ چھوڑا اور اپنی جیچائی اور منچائی پہ چل پڑے، اللہ کی نافرمانی کر بیٹھے، اللہ کی حکم عدولی کر بیٹھے، منکرات میں مشغول ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے ملک مصر کی حکومت کو چھین کر فرعون کو ان پر اور فرعون کی قوم کو ان پر مسلط کر، کیونکہ جب مسلمان دین والا راستہ چھوڑتا ہے اور خواہشات والے راستے پہ چلتا ہے، تو اس زمانے میں جو سب سے بڑے خواہش پر چلنے والے ہوتے ہیں
اللہ ان کو ان مسلمانوں پہ مسلط کر دیتا ہے۔ آج بھی ہم پوری دنیا میں نظر ڈال کر دیکھ لیں کہ مسلمانوں نے دین کا راستہ چھوڑا ہے، اللہ نے غیروں کو مسلمانوں پر مسلط کر دیا۔ جو سب سے زیادہ خواہشات پر چلنے والے ہیں وہی مسلمانوں پہ مسلط ہو گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو، اس کی قوم کو دعوت دی، نہیں مانے، تو اللہ نے فیصلہ کر لیا۔ ادھر بنی اسرائیل اللہ کے حکم پر، نبی کے طریقے پر چلنے والے بن گئے، اپنے کلمے کو ٹھیک کر لیا، اپنی نماز کو قائم کر لیا، تو اللہ پاک نے فرعون کے ظلم اور اس کے قوم کے ظلم سے ان کو نجات عطا فرما دی۔ کہ باطل کے ظلم سے نکلنے کا راستہ ہی دین ہے۔ اللہ کے حکم، نبی کے طریقے پر چلنا، یہ ظلموں کے راستے سے نکلنے کا ہے کہ ظلموں سے ان راستوں سے نکلا جاتا ہے۔ تو جب انہوں نے اپنی اصلاح کر لی، کلمہ بھی سیکھا، نماز بھی سیکھی، تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا ان کو لے کے نکل جاؤ، اور یہ فرعون اور اس کی قوم پیچھا کریں گے، بس اب ہم نے ان کے لیے فیصلہ کر دیا۔ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بحر کلزم میں سے راستہ دے دیا، بنی اسرائیل پار ہو گئے، اور انہی راستوں پر فرعون چلا، اس کی قوم چلی، فوج چلی۔ اللہ نے فرعون اور اس کی قوم کو اسی سمندر میں غرق کر دیا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو نجات دی، اور فرعون کو اور اس کی قوم کو اللہ نے غرق کر دیا۔ تو دین کی برکت سے ہی کامیابی ملی۔ دین کے چھوڑنے کی وجہ سے ظلموں میں پھنسے۔ اللہ نے دوبارہ ان کو ملک مصر بھی دے دیا، ان کے محلات، فرعون کے باغات، محلات، فرعون کی قوم کی ساری چیزیں اللہ نے ان کو دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو تو ناکام کر دیا، لیکن فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ عنہا کامیاب ہو گئی کہ وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں۔ اور دین اسلام کو قبول کر لیا انہوں نے، اور اس کی وجہ سے فرعون کے مظالم کو برداشت کیا۔ فرعون نے محل کی آرام کی زندگی سے نکال کر اس کو جیل کی کوٹڑی میں ڈال دیا تھا، اور مشقت بڑھاتے رہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر جو تم ایمان لائی ہو اس سے انکار کرو۔ تو فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلی، تم موسیٰ کے رب پر ایمان لائی، بڑا رب تو نعوذ باللہ میں ہوں۔ لیکن اس ایمان والی نے اپنے ایمان اور دین پر جمی یہ آرام کی زندگی، محل کی زندگی، اس کو قربان کر دیا جیل کی کوٹری میں۔ اور پھر وہ مشہور تھا میخوں والا، فرعون جو تھا وہ میخیں گڑوا لیتا، اور جب ان کو یہ سزا دے رہا تھا تو آسیہ رضی اللہ عنہا نے
اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے اس فرعون اور ظالم قوم کے ظلم سے نجات عطا فرما اور مجھے میرا گھر جنت میں دکھا۔ اس حال میں اللہ پاک نے ان کی جنت کو ان کے آنکھوں کے سامنے کر دی۔ دین کو نہیں چھوڑا، ایمان کو نہیں چھوڑا، جان دے دی، جان قربان کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، اللہ کے دین کی طرف، آخرت کی طرف۔ اب مکہ میں بڑے بڑے سردار، ابو جہل جیسا، ابو لہب جیسا، عتبہ جیسا، شیبہ جیسا، انہوں نے پیارے نبی کی دعوت کو ٹھکرا دیا، اور اس کے مقابلے میں فقیر، غریب، مسکین، غلام، انہوں نے نبی کی بات پر لبیک کہا اور دین اسلام کو قبول کیا، تو اللہ نے ان فقراء، مساکین، غلاموں کو کامیاب کیا اور ان بڑے بڑے سرداروں کو اللہ نے ناکام کر دیا۔ جی ہاں، بلال رضی اللہ عنہ غلام تھے، اور اس ایمان اور دین پر ان کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا، کیا کیا ظلم برداشت کرتے رہے، لیکن اللہ نے کیسی عزت دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن مقرر ہوئے اور سفر اور حضر میں اذان کی خدمت ان کے ذمے لگی۔ جی ہاں، جب مکہ فتح ہوا تو اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے وقت پر بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا، یہ کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دو۔ کعبے کی چھت پر کھڑے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے زمانہ خلافت میں جب یہ فقراء، مساکین، ابتدائی اسلام میں قربانیاں دینے والے جب یہ مجلس میں آتے تھے تو بلال رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر کہتے، جا سیدنا بلال، ہمارے سردار بلال آ گئے۔ اور جو بڑے بڑے لوگ آگے بیٹھے پیچھے تھے ان کو پیچھے کرتے جاتے تھے، ان کو فقراء، مساکین، غلام جو ابتدائی اسلام میں، ان کو آگے کرتے تھے، آگے آ جائیں گے، آگے آ جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا نا کہ جنت میں تم میرے آگے آگے چل رہے تھے، تمہارے چپلوں کی آواز آ رہی تھی، کیا عمل کرتے ہو جنت میں؟ تو ایسی کامیابی اللہ نے، پھر اللہ تبارک و تعالی نے مہاجرین کو، انصار کو دین اسلام کی برکت سے کامیاب کیا۔ اور اس وقت میں دو بڑی بڑی حکومتیں تھیں، کیسر اور کسرا کی، روم اور فارس کی، ایران اور شام، یہ دو بڑی بڑی حکومتیں تھیں، لیکن انہوں نے بات نہیں مانی، اللہ نے ان کو ناکام کر دیا۔
بڑی بڑی حکومتوں میں ناکام ہو کر چلے گئے۔ یہ واقعات اللہ نے اس امت کے سامنے اسی لیے بیان فرمائے تاکہ امت جیسے اور لوگوں نے اپنی زندگی کو برباد کر لیا، نقصان اور خسارے میں چلے گئے، یہ امت بھی ان کے پیچھے چل کر اپنی زندگی کو برباد نہ کرے، نقصان میں نہ چلی جائے۔ اس لیے جگہ جگہ اللہ فرما رہے ہیں فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، آنکھوں والے ان واقعات کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو، اے عقل والو ان واقعات کو سن کر عقل حاصل کرو۔ ملک و مال چیزوں سامان میں کامیابی نہیں ہے، اگر ہوتی تو یہ ناکام نہ ہوتے۔ کامیابی اللہ کے احکامات کو پیارے نبی کے طریقے سے پورا کرنے میں ہے۔ اسی بات کو اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں جو نیک عمل کرے، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، بشرطے کہ ایمان والا ہو، ہم اس کو دنیا میں طیب زندگی دیں گے، پاکیزہ زندگی، اور مرنے کے بعد بڑے بڑے انعامات دیں گے۔ اس طیب زندگی میں اللہ نے وہ سب کچھ بیان کر دیا جو انسان دنیا میں چاہتا ہے۔ ہر انسان کی چاہت کیا ہے؟ مجھے عزت مل جائے، مجھے چین مل جائے، مجھے سکون مل جائے، مجھے اطمینان اور راحت کی زندگی مل جائے۔ جو بھی جس محنت میں لگا ہوا ہے اس کی محنت کا خلاصہ کیا ہے کہ یہ زندگی راحت سے گزر جائے۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں ایمان اور اعمال صالحہ کی برکت سے ہم دنیا میں تمہیں طیب زندگی دیں گے، پاکیزہ زندگی دیں گے، جس میں عزت بھی ہے، چین بھی ہے، سکون بھی ہے، اطمینان بھی ہے، راحت بھی ہے، عافیت بھی ہے۔ اور پھر یہی نہیں، تمہارے اس ایمان اور اعمال کی برکت سے جو انعام ملیں گے مرنے کے بعد، مرنے کے بعد یہ جو اعمال کا بدلہ ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ دو وجہ سے آخرت میں دیں گے۔ یہ دنیا اعمال کے بدلے کی جگہ نہیں ہے، اعمال کا بدلہ اللہ آخرت میں مرنے کے بعد دیں گے۔ اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ یہ دنیا اتنی چھوٹی سی ہے کہ ایک مومن کے سبحان اللہ کے اجر کو نہیں سما سکتی۔ جب مومن بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے، اور وہ جنت کا درخت کتنا گھنا، کتنا بڑا ہے، کیسے 100 سال تک عربی نسل کا گھوڑا اس کے نیچے دوڑتا رہے، وہ سایہ ختم نہیں ہوتا۔ تو اب یہ دنیا کتنی چھوٹی
عربی نسل کا گھوڑا اگر مشرق سے مغرب دوڑے چند مہینوں میں، چلو چند سال لگا لو، شمال سے جنوب دوڑے تو چند مہینوں میں سال میں پہنچ جائے۔ دنیا تو اتنی چھوٹی سی، جب مومن کے سبحان اللہ کا اجر یہ دنیا نہیں سما سکتی تو مومن کی مستحبات، سنت عمل، واجبات، فرائض، ان کا اجر یہ دنیا کیسے سنبھالے گی؟ اس لیے اجر اللہ نے جو دینا ہے، بدلہ دینا ہے، وہ بڑی جگہ دینا ہے جس کو اللہ نے جنت سے تعبیر کی۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کی چوڑائی بیان کی ہے، لمبائی نہیں بیان کی۔ فرمایا بڑھو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں سے زیادہ ہے، بڑھو اس جنت کی طرف۔ لمبائی کتنی ہے وہ اللہ کی علم۔ تھان میں چوڑائی کا بر معلوم ہو جاتا ہے، لمبائی جتنا بھی لپیٹو اس میں۔ کسی تھان میں 1.25 گز ہے، کسی میں 1.5 گز ہے، کسی میں 2 ہے، یہ معلوم ہے، لیکن لمبائی اس کی کتنی ہے وہ تھان کو جب ناپا جائے گا تو پتہ چلے گا۔ ایسی ہی جنت کی لمبائی کتنی ہے وہ اللہ کے علم میں ہے، کسی کے علم میں نہیں ہے۔ جب ایک ادنا جنتی کو جو سب سے آخر میں جہنم سے نکال کر جنت میں بھیجیں گے، اس کو اللہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائے گا۔ کتنی بڑی؟ 10 گنا بڑی جنت، یہ ادنا جنت۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان جو دنیا میں آیا ہے نا، یہ یہاں رہنے کے لیے نہیں آیا، جانے کے لیے آیا ہے، اور آنے سے پہلے جانا طے تھا۔ الذی خلق الموت والحیات، اللہ نے پہلے جانا طے کیا ہے، پہلے موت کو ذکر کیا ہے، پھر حیات زندگی کو ذکر کیا ہے۔ تو انسان دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ اب اگر اللہ پاک اعمال کا بدلہ دنیا میں دے تو کسی نعمت کی شکل میں ہی ہوگا، جیسے حدیث شریف کا مفہوم ہے، یہ جو ہم اعمال کر رہے ہیں نا، یہ اعمال جنت میں نعمتوں کی شکل میں جنتیوں کے ساتھ ہوں گی۔ نماز نعمت کی شکل میں، روزہ نعمت کی شکل میں، زکوٰۃ، حج، ماں باپ کی خدمت، ہمسایوں سے اچھا سلوک، غریب مسکین یتیموں کی خبر گیری، اپنے معاملات معاشرت میں اللہ کے حکموں کو پورا کیا، یہ ساری جو ہے نا نعمتوں کی شکل میں ہوں گی جنتی کے ساتھ۔ تو اگر عمل کا بدلہ اللہ دنیا میں دے تو کسی دنیا کی نعمت کی شکل میں ہی ہوگی نا۔ اب وہ بدلہ یہاں مل گیا، لیکن انہوں نے جانا ہے قبر میں۔ کیوں بھائی؟ انسان نے کہاں جانا ہے؟ قبر میں جانا ہے۔ تو جب یہ چلا گیا تو دنیا کی کوئی چیز اس کے ساتھ قبر میں جائے گی؟ بولو بولو۔ ارے جیسے ماں کے پیٹ سے خالی ہاتھ آیا تھا، ایسی قبر کے پیٹ میں خالی ہاتھ جائے گا۔ یہ جو کفن پہناتے ہیں یہ تو مسلمان کے اکرام کے طور پر ہے۔ قبر میں جائیں گے تو منکر نکیر سوال کرنے سے پہلے یہ دنیا کا کفن بھی اتار دیں گے۔ تو اب وہ قبر میں پہنچ گیا، نعمت پیچھے رہ گئی۔ تو اللہ نے ایسی جگہ دینے کا وعدہ فرمایا ہے
جہاں انسان نے ہمیشہ رہنا ہے، جہاں مسلمان نے، مومن نے ہمیشہ رہنا ہے۔ کہاں رہنا ہے ہمیشہ؟ بولو کہاں رہنا ہے؟ جنت میں۔ تو اللہ ایمان اور اعمال صالحہ دین کی برکت سے دنیا میں طیب زندگی دیں گے اور آخرت میں بڑے بڑے انعامات، اور وہ انعامات انسان دنیا میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے جنت کی نعمتوں کے بارے میں، ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ اللہ نے ایسی جنت میں نعمتیں اپنے ماننے والے، اپنی ماننے والیوں کے لیے بنائے ہیں کہ کسی آنکھ نے دیکھی نہیں ہے، کسی کان نے سنے نہیں ہیں، کسی کے دل میں خیال بھی نہیں گزرا۔ ایسی نعمت۔ اور جب انسان دنیا کو مقدم کر کے چلتا ہے جی چاہی من چاہی پر، تو اللہ بے دینی کی وجہ سے زندگی کو تنگ کر دیتے۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنک۔ اللہ فرماتے ہیں جو ہمارے ذکر سے، ہمارے احکامات سے، ہمارے دین سے اعراض کرتا ہے، ہم اس کی دنیا کی زندگی کو تنگ کر دیتے۔ اور فرمایا قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھائیں اور وہ کہے گا یا اللہ میں دنیا میں آنکھوں والا تھا، آج مجھے اندھوں میں کیوں کھڑا کر؟ تو اللہ پاک فرمائیں گے ہمارے احکامات آئے، ہماری آیتیں آئیں اور تم آنکھیں بند کر کے گزر گئے، دیکھا بھی نہیں کہ اللہ کا کیا حکم ہے۔ تو دنیا میں اندھے بن کر چل رہے تھے، اس لیے آج اندھوں کے ساتھ تمہیں کھڑا کر۔ اور جب اللہ بے دینی کی وجہ سے زندگی کو تنگ کرتا ہے نا، تو آدمی کے پاس یہ دنیا کے جو نقشے بھی ہوں کبھی بھی وہ راحت والی زندگی نہیں گزار سکے۔ آج آپ دیکھ لو لوگوں، گھر بھرے میں پریشان ہیں، بڑی کرسی پر ہے پریشان ہے، بڑے بینک بیلنس ہے لیکن پریشان ہے۔ کیوں پریشان ہے؟ اللہ نے زندگی کو تنگ کر دیا، اور پھر اس کی تنگی قبر میں، حشر میں، صراط پر، اور ہمیشہ کی تنگی کی جگہ جہنم۔ اللہ نے نافرمانوں کے لیے جہنم بنائی، اور وہاں کی تکلیف، وہاں کی مصیبت۔ ہاں دنیا میں آدمی اس کا جیسے جنت کی نعمتوں کا تصور نہیں کر سکتا، ایسے جہنم کی تکلیفوں کا بھی دنیا میں آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جیسے جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ سے 70 درجے تیز ہے، 70 گنا تیز۔ جیسے ایک جہنمی کو جہنم سے نکال کر اس دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے نا، اسے نیند آ جائے گی۔ اب بتاؤ ہم میں سے کوئی آگ کا انگارہ اپنے ہاتھ پہ رکھ سکتا؟ ایک چنگاری نہیں برداشت کر سکتا۔ اور جہنمی اس دنیا کی آگ میں سو جائے گا تو وہ آگ کتنی تیز ہوگی؟ وہاں کی بھوک، وہاں کی پیاس۔ کہتے ایک جہنمی کی بھوک پیاس کا مقابلہ، ساری مخلوق کی بھوک پیاس کو جمع کرو، ایک جہنمی کی بھوک پیاس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ قیامت کے دن جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، بس یہی انسان کامیاب ہو گیا۔
یہ انسان کامیاب ہو۔ تو کامیابی کا جو راستہ ہے وہ اللہ کا دین ہے۔ دین کے بغیر نہ کسی کو کامیابی ملی ہے اور نہ آئندہ ملے گی۔ جس کو بھی کامیابی ملی ہے دین کی برکت سے ملی ہے، اور آئندہ جس کو بھی ملے گی اس کو بولو 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 دین کی برکت سے ملے گی۔ ہاں، اب انسان دین کے مطابق زندگی گزارنے والا بن جائے، اللہ کے احکامات کو اپنے پیارے نبی کے طریقے پر پورا کرنے والا بن جائے۔ یہ دین جو ہے انسان کی زندگی میں محنت سے آتا ہے، محنت سے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں کہ جو ہمارے دین کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ہم ان کو ہدایت کے راستوں پہ چلا دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ دین پر چلنے کے لیے ہدایت کے نور کی ضرورت ہے۔ جس دل میں اللہ ہدایت کا نور ڈالتے ہیں نا، وہ سینہ منور ہو جاتا ہے نا، پھر دین پہ چلنا اللہ ان کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ اللہ سینے کو اسلام پر چلنے کے لیے کھول دیتا ہے۔ وَيَشْرَعْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جسے اللہ ہدایت دیتے ہیں اسے شرح صدر بھی عطا فرما دیتے۔ جیسے سیدھے راستے پہ چلنا آسان، ایسے اللہ دین پہ چلنا آسان کر دیتے۔ اور جب یہ ہدایت کا نور نہ ہو تو یہ انسان دین پہ چلنا اتنا مشکل سمجھتا ہے جیسے آسمان پہ چڑھنا مشکل سمجھتا ہے۔ کہ بھلا آسمان پر بھی کوئی چڑھ سکتا ہے؟ ناممکن سمجھتا ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ پاک کفر و شرک کی وجہ سے سینے کو تنگ کر دیتے۔ کلمہ تو پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، لیکن گناہوں میں لگا رہا، فسق و فجور میں لگا رہا، نافرمانی میں لگا رہا، اور وہ گناہ کے نقطے کالے اس کے دل پر دھبے بنتے رہے۔ وہ ایمان کی چنگاری اس گناہوں کی راکھ میں دب گئی۔ اب ایسے مسلمان کو بھی دین پہ چلنا اتنا مشکل معلوم ہوتا ہے جیسے آسمان پہ چڑھ۔ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا اور باقی احکامات کو پورا کرنا اس مسلمان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ یہ ہدایت کا جو نور ہے نا، یہ انسان کی دنیا میں سب سے بڑی ضرورت ہے اور سب سے اہم ضرورت ہے۔ اللہ نے انسان کے ساتھ ضرورتیں لگائی ہیں، کھانے کی، پینے کی، پہننے کی، مکان کی، سواری کی، شادی کی، یہ ہر انسان کی ضرورت۔ لیکن ان سب میں سے جو ضروری ہے اور اہم ہے وہ ہدایت کے نور کو حاصل کرنا ہے۔ کھانے سے بھی زیادہ ضروری ہے، پینے سے بھی، لباس سے بھی، مکان سے بھی، سواری سے بھی، شادی سے بھی۔ اس لیے کہ اگر یہ باقی ضرورتیں پوری نہیں ہوئی تو زیادہ سے زیادہ انسان مر جائے گا۔ کھانے پینے کے لیے نہیں تھا، بھوک پیاس میں موت آ گئی۔ ہاں جی، کپڑے نہیں تھے، مکان نہیں تھا، سردی گرمی لگ گئی، مر گیا۔ لیکن اس کی وجہ سے جہنم میں نہیں جائے گا۔ لیکن اگر ہدایت کے ملے بغیر یہ چلا گیا دنیا سے تو سیدھا کہاں جائے گا؟ بولو سیدھا کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔
تو ہدایت انسان کی سب سے بڑی اور سب سے اہم ضرورت ہے دنیا میں. اسی لیے اللہ نے اس کے مانگنے کو بھی فرض قرار دیا ہے. ہاں ویسے تو اللہ پاک کی طرف سے ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، میرے خزانے ہر چیز سے بھرے ہوئے. لیکن ہدایت کے مانگنے کو اہتمام سے، ہاں کہ آؤ نماز پڑھو. اب سورہ فاتحہ جو ہم پڑھتے ہیں اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد کیا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا دے. وہ راستہ کن کا ہے؟ انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا. وہ کون لوگ ہیں؟ نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین. یہ ان کا راستہ ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اللہ جو جن پر تیرا غضب ہوا، یہود اور جو نصارہ گمراہ ہوئے، ان کے راستے سے میری حفاظت فرما. تو ہدایت کا مانگنا فرض قرار دیا ہے. اسی لیے یہ بے طلب کو اللہ نہیں دیتے. ہدایت کے دینے میں اللہ کی سنت کیا ہے؟ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ. جب رجوع کرتا ہے، ہاں پھر اللہ پاک یہ بڑی نعمت ہدایت کی، نور کی عطا فرماتے ہیں. اور جو مستغنی ہے اس کو کوئی طلب ہی نہیں، اللہ بے طلب کے سر پر نہیں تھوپیں گے. یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے کہ ہر کسے نہ کسے. اللہ قادر ہے جسے چاہے دے دے. لیکن اللہ کی سنت کیا ہے؟ جب تک کہ انسان کے دل کا رخ اللہ کی طرف نہیں پھرے گا، رجوع اللہ نہیں کرے گا، اس وقت تک اس کے دل میں ہدایت کا نور نہیں ڈلے گا. اور جب ہدایت کا نور ہی نہیں ہوگا تو پھر دین پر کیا چلے گا؟ اور جب دین پر نہیں چلے گا تو دنیا اور آخرت میں خسارے میں ہوگا، دنیا اور آخرت میں نقصان میں ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس ہدایت کی محنت کے لیے ہر زمانے میں نبیوں اور رسولوں کو بھیجا. کن کو بھیجا؟ ہاں جب قومیں گمراہ ہو جاتی اللہ ان میں نبی اور رسول بھیجتے تھے، اور نبی اور رسول آ کر دعوت کی محنت کرتے تھے. دعوت اللہ، دعوت اللہ کیا ہے؟ دعوت الی دین اللہ، دعوت الی الاخرہ. ہاں تو جب نبی آ کر دعوت دیتے تھے اور اپنی دعوت میں شروع میں 3 نفی اس بات کرتے تھے تاکہ طلب پیدا ہو اور رجوع الی اللہ بڑھے، تاکہ اللہ پاک ان کو ہدایت کا نور دے دے. تو سارے نبیوں کی دعوت میں سب سے پہلی نفی اس بات کیا ہوتی تھی؟ لا الہ الا اللہ. ہاں کہ مخلوق سے اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، اور اللہ پاک اپنے کرنے میں کسی مخلوق کے محتاج نہیں ہے. پہلے نبی چونکہ قوموں کے لیے آتے تھے نا، ان کی دعوت میں کیا تھا؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، کیا دین والی زندگی اختیار کرو. کیوں؟ اس لیے کہ کاموں کے بنانے والا ایک اکیلا اللہ ہے کارساز.
کارساز کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو ہر نبی آ کر اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت، اللہ کی طاقت و قدرت اس کو بیان کرتے تھے، اللہ سے ہونے کو کہتے تھے، اللہ کے غیر سے نہ ہونے کو کہتے تھے، تاکہ انسان کے دل کا رخ جو اللہ کے غیر کی طرف ہوا ہے، یہ رخ صحیح ہو کر اللہ کی طرف ہو جائے۔ یہ دل کا رخ صحیح ہو جائے، انابت پیدا ہو جائے، طلب پیدا ہو جائے ہدایت کے نور کی۔ تو پہلی نفی اس بات یہی کرتی کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے، اللہ کے ارادے کے بغیر، کہ تمہیں جو نظر آ رہا ہے یہ تمہاری آنکھ کا دھوکہ ہے، وہاں سے نہیں ہو رہا، اللہ کے دستے قدرت سے ہو رہا ہے، اللہ کے امر سے ہو رہا ہے۔ لا الہ لا الہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ ہی اللہ ہے، باقی سارا دھوکہ ہے۔ اللہ ہی اللہ ہے، باقی سارا دھوکہ ہے۔ پھر دوسری نفی اس بات یہ کرتے تھے، دنیا کی نفی، آخرت کا اثبات۔ یہ جو دنیا ہے یہ عارضی ٹھکانہ ہے، دنیا میں انسان مسافر ہے، ہاں یہاں سے گزر کر آگے جانا ہے، اس کو آخرت کہتے ہیں، وہ ہے ٹھکانہ رہنے کی جگہ۔ اس دنیا میں مسافر ہے انسان، اور یہ جو دنیا کا نقشہ بنا ہوا ہے، ہاں اس کے دھوکے میں نہ پھنسنا۔ یہ رنگین غبارہ امتحان کے لیے ہے۔ یہ رنگین غبارہ کس لیے ہے؟ امتحان کے لیے ہے۔ اس لیے دنیا کے بن کر نہیں چلنا، آخرت کے بن کر چلنا، ورنہ یہ دنیا دھوکے میں ڈال دے گی۔ اور واقعی یہ دنیا کی چکا چوند، یہ رنگ برنگی انسان کو دھوکے میں ڈال دی۔ انسان آخرت سے غافل ہو جاتا ہے۔ تو دنیا کی زندگی تو آخرت کی تیاری کے لیے ہے، یہاں رہنا تو ہے ہی نہیں۔ اسی لیے حضور فرما رہے ہیں، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ دنیا میں ایسے زندگی گزارو جیسے راستہ چلتا ہوا اجنبی مسافر ہوتا ہے۔ اجنبی مسافر راستے چلتے ہوئے کئی کوٹھیاں بناتا ہے، کہیں باغ لگاتا ہے، وہ تو دھوپ گرم ہو گئی، کسی درخت کے نچھائے میں بیٹھ گیا، دھوپ ڈل گئی، پھر اپنے سفر پہ روانہ ہو گیا۔ تو یہ دنیا کے دھوکے سے نکلے انسان۔ نبی آ کر اس کے فنا ہونے کو بتاتے تھے کہ کل اس میں سے کچھ بھی نہیں تھا، کل پڑی ہوئی مٹی تھی، اللہ نے اپنے امر سے اس پڑی ہوئی مٹی کو کھڑی کر دیا، آج کھڑی ہوئی ہے، اور ایک وقت آئے گا دوبارہ پڑی ہو جائے گی۔ دوبارہ کیا ہو جائے گی؟ جیسے پہلے کچھ نہیں تھا ایسے بعد میں بھی کچھ نہیں رہے۔ اس لیے اس کے دھوکے میں نہ آنا دنیا کے۔ یہ دنیا کھیل تماشے کی جگہ نہیں ہے، لو لعب کی جگہ نہیں ہے، خواہشات پورے کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہاں جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس مقصد پر رہیں۔
بچپن نے آ کے تجھ کو برسوں کھلایا، جوانی نے آ کے تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے آ کے تجھ کو کیا کیا ستایا، اجل کر دے گی تیرا بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، اور زینت نرالی اور فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ دنیا کے دھوکے میں نہ رہیں۔ نبی آ کر اس دھوکے سے نکالتے تھے، آخرت کو بیان کر کے کہ موت ہے، قبر ہے، حشر ہے، جنت ہے، دوزخ ہے۔ تاکہ انسان کے دل اس دھوکے کے گھر سے اٹھ جائے اور آخرت کے حقیقی گھر کی طرف اس کا دل لگ جائے۔ اور یہ دونوں ہدایت کی نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ جب سینے میں اللہ ہدایت کا نور ڈالتے ہیں تو انسان اس دھوکے سے نکل جاتا ہے، دنیا کے اس کے دھوکے میں نہیں آتا۔ دنیا میں رہنا ہے، دنیا میں ہمارے لیے سارے اسباب اللہ نے بنائے ہیں، سبب کے درجے میں استعمال کرنا ہے، لیکن اس دنیا کو اندر نہیں آنے دینا ہے۔ دنیا میں ہم نے یہ سب اسباب اللہ نے بنائے ہیں، سب استعمال کرنے ہیں ہم نے اللہ کے حکم پیارے نبی کے طریقے سے، لیکن دنیا کو اندر نہیں آنے دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، ہاں، ساری خطاؤں کی جڑ جو ہے وہ دنیا کی محبت ہے۔ ساری خطاؤں کی جڑ کیا ہے بھائی؟ حب الدنیا راس کل خطیئت۔ کہتے کشتی جو ہے وہ پانی میں ہی چلتی ہے، پانی کے بغیر کشتی نہیں چلتی۔ کیوں بھائی؟ ریگستان میں کشتی چلے گی؟ خشکی میں کشتی چلے گی؟ کشتی کے چلنے کی جگہ اللہ نے کیا بنائی ہے؟ پانی، سمندر۔ تو سمندر کے اوپر چلتا رہے گی کشتی تو پار ہو جائے گی، جو بیٹھے ہیں وہ بھی پار ہو جائیں گے۔ لیکن اگر سمندر کا پانی کشتی کے اندر آ گیا تو کیا ہوگا بھائی؟ بولو کیا ہوگا؟ ڈوب جائے گی۔ ایسے انسان کو اس دنیا میں چلنا ہے، یہ اسباب کو اسباب کے درجے میں رہ کر استعمال کرنا ہے، لیکن اس دنیا کو اندر نہیں آنے دینا، اوپر اوپر چلنا ہے اس کے۔ ہاں، اگر یہ دنیا اندر آ گئی نا، فرماتے ہیں سارے ولی مل کر اس کو ہدایت نہیں دلا سکتے، سارے ولی مل کر اس کو گمراہی سے نہیں نکال سکتے۔ تو یہ نبی اس بات کرتے تھے تاکہ دھوکے کے گھر سے انسان کا دل اٹھ جائے، حقیقی آخرت کے گھر کی طرف دل لگ جائے۔ اور یہ دونوں نشانیاں ہدایت کے نور کی ہیں۔ جب ہدایت کا نور آتا ہے نا تو پھر آدمی دنیا سے جی نہیں لگاتا، آخرت سے جی لگاتا ہے۔ دنیا میں روکھی سوکھی کھا کر آخرت کی تیاری میں لگتا ہے، کھیل تماشے میں اپنے وقت کو برباد نہیں کرتا۔ ایک ایک منٹ کی قیمت اس کے سامنے ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا تیسری نشانی کیا ہے؟
ہدایت کی کہ نبی آ کر چیزوں اور شکلوں سے اعمال کی طرف دعوت دیتے. کیا کہتے تھے؟ زندگی چیزوں سے نہیں بنے گی، اللہ زندگی اعمال سے، نیک اعمال سے بنائے گا. زندگی کس سے بنے گی؟ چیزوں سے بنے گی. چیزوں سے جمع کر لو، چیزوں کو گھروں میں بھر لو. آج آپ دیکھ لینا، اعمال کی طرف دوڑ ہو رہی ہے یا چیزوں کی طرف دوڑ ہو رہی ہے؟ اور نبی کہتے تھے نہیں نہیں، یہ چیزوں کی طرف تمہارا دوڑنا، تم دھوکے میں ہو، نکلو اس دھوکے سے. نہ پہلوں کی زندگی بنی ہے نہ بعد والوں کی بنے گی. جس کی بھی زندگی بنی ہے نیک اعمال سے اللہ نے بنائی ہے، آئندہ جس کی بھی بنے گی اس کی بھی نیک اعمال سے بنی. اس لیے جب یہ دھوکے سے دنیا کے نکل کر آخرت کے اس کے ساتھ چلتا ہے تو پھر آخرت کی تیاری کرتا ہے، دین پہ چلتا ہے، اللہ کے حکموں کو پورا کرتا ہے، پیارے نبی کے طریقے سے اس کے طریقے پر زندگی گزارتا ہے. تو نبی آ کر ایک تین نفی اس بات کے ذریعے سے انسان کے دل کے رخ کو مخلوق سے خالق کی طرف، دنیا سے آخرت کی طرف اور چیزوں سامان سے اعمال کی طرف پھیرنے کی محنت کرتی. اور جب ہدایت کا نور مل جاتا پھر اللہ پاک دین پہ چلنا آسان کر دیتے، ایسے جیسے سیدھے راستے پہ چلنا آسان ہے. اور جب وہ دین پر چلتے اللہ اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے، دنیا میں طیب زندگی اور آخرت میں بڑے بڑے انعامات، بڑے بڑے انعامات. تو نبی چلے جاتے، حق کی دعوت رک جاتی اور شیطان کی باطل دعوت چلتی رہتی ہے. اور شیطان انسان کا بڑا اور کھلا دشمن ہے، عدو مبین. اللہ نے فرمایا اس سے دوستی نہ کرنا، اس کو اپنا دشمن ہی رکھنا، اس لیے کہ یہ کھلا دشمن ہے تمہارا. اب شیطان اسی قوم پر محنت کر رہا ہے جو ہدایت پر ہیں، دین پر ہیں. اب نبی چلے گئے، حق کی دعوت رک گئی، شیطان نے وہ چکر دیا، وہ چکر دیا، وہ چکر دیا، دین رہ گیا. جین چائی من چائی پہ چل پڑے، گمراہ ہو گئے. گمراہ ہو گئے. شیطان بھی انہی تینوں نفی اس بات کے ذریعے سے آدمی کو گمراہ کرتا ہے. نبیوں کی نفی اس بات کہاں سے شروع ہوتی تھی؟ مخلوق سے خالق کی طرف، دنیا سے آخرت کی طرف، چیزوں سامان سے اعمال کی طرف. شیطان کیا کرتا ہے؟ خالق سے مخلوق کی طرف، آخرت سے دنیا کی طرف، اعمال سے چیزوں شکلوں کی طرف. پھر انسان کا دل اندھا ہو جاتا ہے، اندھا. اللہ پاک فرماتے ہیں نا، ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں، ان کے دل اندھے ہوئے کہ ان کو اللہ نظر نہیں آ رہا، ان کو آخرت نظر نہیں آ رہی، یہ اندھے ہیں. اب شیطان کیا کہتا ہے؟ خالق سے مخلوق کی طرف کہتا ہے دیکھو، ارے دیکھو تو صحیح،
یہ جتنی بھی کائنات ہے اللہ نے بنائی ہے، لیکن یہ جو مخلوق ہے دیکھو کیا کیا کر رہی ہے. دیکھو زمین سے غلے اگ رہے ہیں، بادلوں سے بارش برس رہی ہے، چاند سورج سے روشنی اور گرمی آ رہی ہے. ہاں یہ دیکھو چھری کاٹ رہی ہے، پانی ڈبو رہا ہے، ہاں آگ جلا رہی ہے. دیکھو نا مخلوق کر رہی ہے نا مخلوق. کیوں بھائی؟ مخلوق کر رہی ہے یا اللہ کے امر سے ہو رہا ہے؟ وہ اللہ کا دست قدرت جو مخلوق کے پیچھے ہے وہ شیطان دیکھنے نہیں دیتا. یہی اندھا پن ہوتا ہے، یہی اندھا پن ہوتا ہے. اللہ کا دست قدرت چھپا دیتا ہے شیطان، اس کی طرف دیکھنے بھی نہیں دیتا، مخلوق میں پھنسا دیتا ہے. اب اسی کو اللہ نے بتایا، بتاؤ یہ زمین سے غلہ تم اگاتی، کون اگاتا؟ یہ بادلوں سے بارش تم برساتے، کون برساتا؟ یہ آگ جلا رہی ہے تو ابراہیم علیہ السلام کو کیوں نہیں جلایا؟ اگر چھری کاٹ رہی ہے تو اسماعیل علیہ السلام کی گردن کو کیوں نہیں کاٹا؟ اگر پانی ڈبو رہا ہے، ایک ہی راستے ہیں. موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو راستہ مل گیا، فرعون اور اس کی قوم کو اللہ نے ڈبو دیا. تو پانی نے ڈبویا یا اللہ کے امر سے ہوا؟ بس یہ دست قدرت جو ہے یہ ہدایت کے نور سے نظر آتا ہے. ہاں دوسری نفی اس بات کیا کرتا ہے؟ آخرت سے دنیا کی طرف. کیا کہتا ہے؟ یہی دنیا ہے، مر گئے، قبر میں چلے گئے، مٹی ہو گئے، معاملہ ختم ہو گیا. آخرت کس نے دیکھی ہے؟ یہی دنیا ہے، جو کچھ کرنا ہے کر لے. اور جب انسان آخرت کو بھول جائے نا اور دنیا اس کے سامنے ہو نا، پھر مستیاں کرے گا دنیا میں، جیسے آج ہو رہا ہے، ہر زمانے میں ہوا ہے. کیونکہ جو خواہشات اللہ نے رکھی ہے نا امتحان کے لیے کہ یہ خواہش کی طرف چلتا ہے یا حکم کی طرف چلتا ہے، اس لیے رکھی ہے. خواہشات پورے کرنے کی جگہ اللہ نے دنیا نہیں بنائی، وہ آخرت ہے، جنت، وہاں اللہ خواہشات پوری کرے. یہ تو ساری دنیا مل کر ایک انسان کی ایک خواہش کو پورا نہیں کر سکتی. کیوں بھائی؟ ساری دنیا مل جائے ایک انسان کی ایک خواہش کو پورا نہیں کر سکتی. کون ہے جو مرنا چاہتا ہے؟ لیکن دنیا میں یہ خواہش پوری نہیں ہوگی. آخرت ہمیشہ کی زندگی. کون جوان ہے بوڑھا ہونا چاہتا ہے، لیکن جوانی کے ساتھ اللہ نے بڑھاپے کو جوڑا ہوا. ساری دنیا مل کر اس کے بڑھاپے کو نہیں روک سکتی. روک سکتی ہے بھائی؟ سارے حکیم ڈاکٹر مل جائیں. ہاں تو یہ خواہشات دنیا کی پوری نہیں ہوں گی. لیکن جب شیطان اس میں پھنسا دے اور آخرت کو بھلا دے، پھر یہی ہوتا ہے. کیسے؟ جب ایک کی خواہش پوری نہیں ہوگی تو پوری قوموں کی خواہشات کیسے پوری ہوں گی؟ آج دنیا میں جو لڑائی ہو رہی ہے کیا ہے؟ میری قوم کی، میرے علاقے والوں کی، میرے ملک والوں کی خواہشات پوری ہو جائے. کیسے ہوں گی؟ سونے پہ قبضہ کرو، چاندی پہ قبضہ کرو، پیٹرول پہ قبضہ کرو، ہاں ان پر قبضے کرو تاکہ خواہشات پوری ہو جائے ہمارے قوم کی. تو آخرت سے دنیا کی طرف. جب مر کے ختم ہو گئے، کیوں بھائی مر کے معاملہ ختم ہو گیا یا شروع ہو گیا؟ وہ ابھی شروع ہو گیا موت کے بعد.
ابراہیم علیہ السلام نے کہ اللہ پاک تو موت کے بعد کیسے اٹھائے گا، مجھے ذرا دکھا دو. تو اللہ نے فرمایا کیا یقین نہیں؟ کہ نہیں، یقین ہے پورا، لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں اپنے اطمینان کے لیے. اللہ نے فرمایا 4 پرندے لاؤ، قیمہ بناؤ، ملا دو، سر اپنے پاس رکھو، ان کو ادھر ادھر پھیلا دو، اور پھر ایک ایک سر آگے کر کے اس کو بلاؤ، تمہارے پاس دوڑے ہوئے چلے آئیں. اللہ نے 4 پرندوں کو زندہ کر دیا. کہ ہم ایسے زندہ کریں. تو مرنے کے بعد معاملہ ختم نہیں ہوا، شیطان دھوکہ دیتا ہے. تو آخرت سے دنیا کی طرف، اور پھر تیسرا دھوکہ کیا دیتا ہے؟ اعمال سے چیزوں کی طرف. کیا کہتا ہے؟ تم نے نماز پڑھی، تم کو کچھ ملا؟ تم نے روزہ رکھا، تمہیں کچھ ملا؟ ارے کچھ پیسے کما کر پیسوں سے یہ چیز ملی، یہ چیز ملی، یہ چیز ملی، ان چیزوں سے کام ہو رہے ہیں، تم کدھر اعمال کے پیچھے لگے ہوئے ہو؟ شیطان بڑا دھوکے باز ہے. قسم کھائی ہے، آدم کی وجہ سے میں راندہ درگاہ ہوا ہوں، آدم کی اولاد کو نہیں چھوڑوں گا، اپنے ساتھ لے جاؤں گا، اپنے ساتھ. تو جب یہ نبی حق کی دعوت رک جاتی اور شیطان کی باطل دعوت چلتی، جو ہدایت پر دین پر ہوتے وہی گمراہ ہو جاتے. تو پھر اللہ پاک، کیونکہ اللہ اپنے بندوں پر بڑے مہربان ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ میرے بندے نقصان میں چلے گئے، اس لیے اللہ دوسرے نبی کو بھیج دیتے. وہ آ کر پھر دعوت کی محنت کرتا، پھر اللہ ان کو ہدایت دیتا، ہدایت کے نور پر اللہ ان کو شرع صدر نصیب فرما کر دین پہ چلنے والا بنا دیتا. اور جب وہ دین پر چلتے اللہ اپنے وعدوں کو پورا کرتا، دنیا میں طیب زندگی، آخرت میں بڑے بڑے انعامات. تو ایسے اللہ نے ہر زمانے میں نبیوں اور رسولوں کو بھیجا. آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ نے نبوت کے سلسلے کو جاری فرمایا. ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ نے اس سلسلے کو جاری رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، کافۃ للناس بشیرا و نذیرا بنا کر بھیجا. آپ پر اللہ نے نبوت کے دروازے کو بند فرما دیا. اب آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں. جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا جھوٹا ہے، کذاب ہے، کافر ہے. اللہ نے نبوت کے دروازے کو بند کر دیا. تو اب انسانیت تو قیامت تک آتی رہے گی، اور نبی اور رسول کوئی آنے والا نہیں ہے. تو آنے والی نسلوں کی رہبری رہنمائی کون کرے گا؟ کون سیدھا راستہ دکھلائے گا؟ کون اس راستے پہ چلائے گا؟ تو ہمارے بڑے فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے نبوت کے دروازے کو تو بند فرما دیا، لیکن کار نبوت کو اللہ پاک نے بند نہیں فرمایا. کار نبوت قیامت تک جاری و ساری رہے گا جب تک اللہ چاہیں گے. پہلے یہ ذمہ داری اللہ نبیوں کو دے کر بھیجتے تھے، نبی بعد النبی، نبی بعد النبی، نبی بعد النبی. اب یہ کام، یہ ذمہ داری ختم نبوت کی برکت سے اللہ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے لگایا ہے. اس امت کو اللہ فرما رہے ہیں کنتم خیر امت. کیوں؟ ارے تم بہترین امت ہو، افضل ہو، اشرف ہو. کیوں؟ اخرجت للناس. ارے لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالے گئے ہو، لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے نکالے گئے ہو. وہ نفع پہنچانا کیا ہے؟ تامرون بالمعروف، نیکی کی طرف، دین اسلام کی طرف بلاتے ہو.
وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور منکرات سے، بے دینی سے روکتے ہو، نافرمانی گناہوں سے، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے۔ تو اللہ نے اس امت کو دین بھی عطا فرما دیا اور دین کی محنت بھی عطا فرما دی۔ ہاں، پہلی امتوں کو دین کی محنت کے لیے نبیوں کے ذمہ ہوتا تھا، ان کے ذمہ صرف اتنا ہوتا تھا کہ دین پر چلو، آگے دین کی محنت ان کے ذمہ نہیں تھی۔ لیکن ختم نبوت کی برکت سے اللہ نے اس امت کو دین بھی دیا، دین کی محنت بھی دی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے کے فرمایا، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ نبی جی اپنی امت کو بتا دو، هَٰذِهِ سَبِيلِي، یہ میرا راستہ ہے کہ چل پھر کر جا کر لوگوں کو ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف بلاتا ہوں، ادعو الی اللہ، ادعو الی دین اللہ، علی بصیرت، پورے یقین کے ساتھ میری یہ دعوت ہے کہ کامیابی کا راستہ اللہ کا دین ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا آگے بھی ان کو بتاؤ نا، انا ومن اتبعنی، یہ میرا بھی کام ہے، چل پھر کر لوگوں کے پاس جا کر اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے دین کی طرف بلانا، اور یہی کام جس نے میرا اتباع کیا اس کا بھی یہی کام ہے کہ لوگوں کے پیچھے جا جا کر، چل چل کر لوگوں کو اللہ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف بلائے، اس کا بھی یہی کام ہے۔ صاحب جلالین نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، من اتبعنی اے من آمن، کہ جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ من اتبعنی میں داخل، چاہے مرد ہے چاہے عورت، چاہے کالا ہے چاہے گورا ہے، چاہے عرب ہے چاہے عجم ہے، جہاں کا بھی رہنے والا ہے، اب اس کی ذمہ داری ہے کہ خود بھی پورے دین پر چلنا ہے اور اس پورے دین کو پوری دنیا میں پہنچانا ہے۔ اس لیے ہمارے بڑے فرماتے ہیں دین تو 23 سال میں مکمل ہوا تھا، آخری حکم حج کا آیا تھا، احکامات میں سے آخری حکم کون سا آیا تھا؟ ہاں، اس لیے کہتے ہیں حج تکمیل دین ہے، کہ آپ عرفات کے میدان میں ہیں، ہاں، قرآن کی آیت نازل ہو گئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ پاک نے بتا دیا آج دین اسلام کو مکمل کر دیا گیا، شریعت مکمل ہو گئی، اب اس کے بعد کوئی ناسخ منسوخ نہیں ہوگا، کوئی کمی پیشی نہیں ہوگی۔ تو 23 سال میں دین مکمل ہوا، لیکن جو ذمہ داری اللہ نے ختم نبوت کی برکت سے اس امت کے ذمے لگایا تھا، حضور نے جب دعوت کی محنت شروع فرمائی اور جیسے جیسے صحابہ صحابیات کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے گئے، حضور نے ان کو اپنے ساتھ اس محنت میں جوڑ لیا۔ مردوں میں سے ابو بکر رضی اللہ عنہ، عورتوں میں سے خدیجہ رضی اللہ عنہ، بچوں میں سے علی رضی اللہ عنہ، غلاموں میں سے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، ان 4 طبقوں سے وہ معاشرہ آباد تھا۔ حضور نے ان چاروں طبقوں کو اپنے ساتھ اس دعوت کی محنت میں جوڑ لیا اور ان کو بتا دیا انا خاتم النبی
پانی سے نکلے ہیں. ہاں آپ کا بھی یقین اللہ بنائے گا, آپ کے گھر والوں کا بھی یقین بنائے گا. اور یقین بن گیا نہ دین مشکل نہ دین کی محنت مشکل ہے. بھائی قرضہ لینا بھی تو سنت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے اونٹنی قرضے میں لی تھی کہ نہیں لی تھی؟ بولو 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 بولو. قرضہ لینا بھی سنت ہے. کہتے جو اس نیت سے قرضہ لے گا کہ بعد میں ادا کر دوں گا تو اللہ پاک اس کو اس وقت تک موت نہیں دیں گے جب تک کہ اس کا قرضہ ادا نہ ہو جائے. ہم دنیا کے کاموں کے لیے قرضے لیتے ہیں, اللہ کے دین کے لیے قرضہ لے لیے تو کون سی بڑی بات. اور یہاں تو دنیا میں کیا کچھ بھی نہیں. اللہ جو اس کا بدلہ دے گا, یہ 10 دنیا ہے تو 70 آخرت ہے. تو بتاؤ کوئی بھی ایسا ساتھی نہ بیٹھا ہوا ہو جو 3 چلے سے پہلے جا رہا ہے, چلا لگا کر کم و بیش اوقات لگا کر. کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ. اور جنہوں نے پہلے 3 چلے لگائے ہیں, ہمارے بڑے کہتے ہیں یہ چلہ سالانہ 6 روزہ ماہانہ 2.5 گھنٹے روزانہ, یہ تو اپنی دینداری کو 4 مہینے کے بعد برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے. اگلے قدم کو آگے بڑھائیں. سالانہ 4 مہینے, ماہانہ 10 دن, روزانہ 8 گھنٹے. ہر سال 4 مہینے کے لیے کون کون تیار ہے؟ کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ. آواز نہیں آنی چاہیے, بس خاموشی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. ہر سال 4 مہینے, 8 مہینے اپنے مقام پر اور 4 مہینے اللہ کے راستے میں. اور جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ جو کھڑے ہوئے ہیں گواہ پورے ہیں, ملکوں کی نیت کر لو انشاءاللہ پوری دنیا میں جانا ہے. سال 7 مہینے کے لیے, اگر بات نہیں تو اندرون پیدل سال لگانا ہے انشاءاللہ. ہر ملک کے ماس, ملک خدا ماس. اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ, ایک دفعہ بیٹھ جاؤ, ایک اعلان کرنا ہے. بیٹھ جاؤ اپنی جگہ پر, تشریف رکھو, اللہ جزائے خیر. بیٹھ جاؤ بھائی, کوئی کھڑا نہ ہو. بیٹھ جاؤ اپنی جگہ پر, بیٹھ جاؤ, اللہ جزائے خیر. بیٹھ جائیں, تشریف رکھیں. بھائی یہ کھڑے ہوئے ان کی خدمت میں بٹھا دو ان کو بھائی, ایک دفعہ بیٹھ جاؤ. ہمارے رائے گنج اور مضافات سے جو شب جمعہ کے لیے تشریف لاتے ہیں ہر شب جمعہ میں, اس شب جمعہ میں بھی جو بھی آئے ہوئے ہیں وہ ذرا کھڑے ہو کے اپنی زیارت کرا دو. رائے گنج اور مضافات, یہ جو سندر روڈ اور یہ آس پاس کی بستیاں ماشاءاللہ شب جمعہ میں اللہ توفیق دیتا ہے, یہاں آتے ہیں. کھڑے ہو جاؤ ذرا زیارت ہو جائیں, یہ بیٹھنے والوں کو نظر آ جائے کہ رائے گنج بھی تو اصل یہی ہے. ہاں کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ, کوئی بھی بیٹھا ہوا نہ ہو رائے گنج والا. ماشاءاللہ شب جمعہ میں آئے ہوئے جی. کھڑے ہو گئے سب, کوئی رہتا تو نہیں ہے. اب جیسے جیسے کہا جائے ویسے ویسے کرنا. یہاں سے کہتے ہیں کہ وہاں وہ ستون پر 21 نمبر پر جمع ہو جائیں اور دوڑے دوڑے جاتے ہو وہاں ہال میں جا کے نیت بنا کر اور عشاء کی نماز شروع کر دیتے ہو. خدا کے بندے, یہی موقع ہوتا ہے اپنے پرانوں کے ساتھ بیٹھ کر, جو کارگزاری ہے تھوڑا سا آگے کام کی ترتیب ہے, یہ اپنے وہاں بیٹھ کر ترتیب سوچے کہ جماعتیں جو ہماری ساتھ آتے ہیں چلے لگ رہے ہیں کہ نہیں لگ رہے, سیروزے لگ رہے ہیں کہ نہیں لگ رہے, مقام پہ جڑ رہے ہیں کہ نہیں جڑ رہے ہیں. آپ بیان سن کر وہ نماز پڑھی اور چادر اٹھائی اور چل پڑے. شب جمعہ تو رات گزارنے کا ہے, اثر سے لے کر اشراق تک ہمیں یہاں رہنا چاہیے. تو کوشش کریں گے نا بھائی. ابھی یہ بیٹھنے والے ساتھی, ان کو راستہ دے دیں, ان کو جانے کا ثواب, آپ کو راستہ دینے کا ثواب. وہ سامنے شمال کی جانب 21 نمبر ستون پر چلے جائیں. چلیں چلے کھڑے نہ ہو, 21 نمبر ستون پر چلے جائیں. بھائی رائے گنج کے ذمہ دار ساتھی لے لیں ان کو. اللہ آپ کو جزائے خیر دے, اللہ آپ کے آنے کو قبول فرمائے, اللہ محنت کو آسان فرمائے. چلو بھائی چلو, چلو بھائی چلو, ان کو راستہ دے دو بھائی. اچھا آپ دیکھو, ہمارے بڑے کہتے ہیں عروج کے زمانے میں اہتمام سے سارے اعمال کو آداب کے ساتھ